अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आलि मुहम्मद। बाबुल फ़ुरूज़ अलल जवारिह व वजूबिल क़ियाम बिहा। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 11 अब्वाब जहाद बिन नफ्स के मौजू पर हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी है और आज इस सिलसिले के दूसरे बाब का आगाज़ कर रहे हैं आपके साथ। बयान हुआ मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हर रोज़ किताब वसाइल शिया अब्वाब जहाद बिन नफ्स से एक हदीस का मुतालिया किया जाए और उस हदीस को अपने वजूद पर अमल पैरा किया जाए, यानी जारी किया जाए अपने वजूद पर। एक साल के बाद इंसान अपने वजूद में नुमायाँ और वाज़े तब्दीलियों को मुशाहिदा करेगा। हमने इस सिलसिले में किताब वसाइल शिया के इस 11वीं जिल्द के इस अब्वाब जहाद बिन नफ्स से मौज़ूआत का आगाज़ किया। पहला बाब आपकी खिदमत में कंप्लीट किया, लेकिन ये दूसरा बाब जिसमें 8 अहादीस बयान की जा रही हैं। पहली हदीस नहायत तूलानी है और हम मजबूर हैं उस हदीस को तख्ती करने पर और उस हदीस को मुख्तसर मुख्तसर हिस्सों में तब्दील करके आपकी खिदमत में बयान करें। चूँकि मुखातब की डिमांड ये है कि दर्स को मुख्तसर बयान किया जाए, इस बिना पर इस हदीस को मुख्तसर मुख्तसर करके आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं ताकि मुखातब के वजूद पर असरअंदाज हो सके, ख़ुद हम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। लिहाजा बाब का आगाज़ करते हैं। बाबुल फ़ुरूज़ अलल जवारिह व वजूबिल क़याम बिहा, यानी दूसरा बाब आज़ाओ जवारिह के वाजिबात के मुतअल्लिक़ है, यानी जहाद बिन नफ्स में इंसान के वजूद से मुतअल्लिक़, यानी इस मादी बदन से मुतअल्लिक़ जो आज़ाओ जवारिह हैं, उन आज़ाओ जवारिह में जो इंसान ने जिहाद करना है वो दरवाक़े इन आज़ाओ जवारिह के बातिन के ज़रिए से जिहाद करना है और जहाद बिन नफ्स का हिस्सा है। इस वजह से यहाँ आज़ाओ जवारिह के जहाद को बयान किया जा रहा है। चूँकि हम बयान कर चुके मारिफ़त नफ्स की बहस में कि इंसान के आज़ाओ जवारिह जिन्हें वो इस्तेमाल करता है, इंसान की आँखें हैं, इंसान के हाथ हैं, इंसान का सर है, ये जो इंसान के आज़ा हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर इंसान इस बदन से इनका इस्तेमाल करता है, लेकिन दर हकीकत इन आज़ाओ जवारिह को कंट्रोल करने और इन्हें इस्तेमाल करने में दर हकीकत इंसान के नफ्स नातिका का किरदार होता है। और वहाँ मारिफ़त नफ्स के मौज़ू पर हम इस बहस को तफ़सीलन आपकी खिदमत में बयान कर चुके कि इंसान के इदराकात दर हकीकत इंसान के नफ्स नातिका से मुतअल्लिक़ है। बस जो मैं अपनी इन मादी आँखों से देख रहा हूँ, दर वाक़े ये मेरी मादी आँखें मेरे नफ्स नातिका की आँखों के लिए एक वसीले के तौर पर किरदार अदा करती हैं। ये जो हाथ जिनसे मैं अशिया को लम्स करता हूँ, ये मेरे नफ्स नातिका के कंट्रोल में है और नफ्स नातिका इन्हें इस्तेमाल करता है। यहाँ जो नफ्स नातिका के मुताल्लिक़ आँखें, हाथ, ज़बान, कान इस्तेमाल किया गया है, ये कलिमात इस्तेमाल किए गए हैं, ये दरवाक़े बात को समझाने के लिए है। वगरना नफ्स नातिका में इस तरह से आज़ाओ जवारिह की तशख़ीस नहीं है, आज़ाओ जवारिह इस तरह से जुदा-जुदा मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ नफ्स नातिका इन आज़ाओ जवारिह मादी को इस्तेमाल करता है। ये मौज़ू हम वहाँ अब मारिफ़त नफ्स में और ख़ुदशनासी की बहस में तफ़सीलन आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं। बस बाब का आगाज़ करते हैं। बाबुल फ़ुरूज़ अलल जवारिह व वजूबिल क़याम बिहा, यानी ये दूसरा बाब जिसमें जिस्मानी आज़ा के वाजिबात को और उन वाजिबात की अदायगी के लिए क़याम के वजूब को बयान किया जा रहा है कि इंसान के ऊपर वाजिब है कि इन आज़ाओ जवारिह के वाजिबात को अंजाम दे। जैसे इंसान नमाज़ पढ़ता है तो उसके लिए कहा जाता है कि नमाज को कायम करो, खड़े हो जाओ, वज़ू करो और नमाज को अदा करो।
اسی طرح سے انسان کو قیام کرنا ہے، انسان کو کھڑے ہونا ہے ان اعضاء و جوارح کے واجبات کی ادائیگی کے لیے۔ لہٰذا اس باب میں 8 احادیث ہیں، اور پہلی حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ آلہ و تحیت وسنا سے متعلق ہے۔ لہٰذا پہلی حدیث عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث طویل قال، پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ آلہ و تحیت وسنا سے حدیث ہے، اور حدیث بھی ایک طولانی حدیث ہے، یعنی خود یہاں اس متن میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ حدیث طولانی ہے۔ ان اللہ فرض الایمان علی الجوارح ابن آدم، یعنی خداوند متعال نے بے شک ایمان کو حضرت آدم کی اولاد یعنی ابن آدم فرزندان آدم کے اعضاء و جوارح پر فرض کر رکھا ہے۔ پس ایمان، جیسا کہ انسان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح انسان کے اعضاء و جوارح پر بھی فرض ہے کہ وہ ایمان کو لائیں، یعنی وہ مؤمن ہوں۔ اگر انسان کے اعضاء و جوارح کافر ہیں، مؤمن نہیں ہیں، تو پھر انسان اپنے اعضاء و جوارح کی عاقبت اندیشی کر لے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لہٰذا حضرت امام صادق فرماتے ہیں ان اللہ فرض الایمان، بے شک اللہ نے ایمان کو فرض کر رکھا ہے علی جوارح ابن آدم، یعنی فرزندان آدم، آدم کے بیٹوں کے اعضاء و جوارح پر ایمان کو فرض کر رکھا ہے۔ وَقَسَمَهُ عَلَيْهَا، اور خداوند متعال نے اس ایمان کو آدم کے جو فرزندان ہیں ان کے اعضاء و جوارح پر تقسیم کر دیا ہے۔ وَفَرَّقَهُ فِيهَا، اور خداوند متعال نے اس ایمان کو اس آدم کے اولاد یعنی فرزندان آدم کے اعضاء و جوارح میں ایمان کے فرض کو پھیلا دیا ہے۔ فَلَيْسَ مِنْ جَوَارِحِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَقَدْ وُقِّلَتْ مِنَ الْإِيمَانِ بِغَيْرِ مَا وُقِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہاں واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں فَلَيْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح میں سے کوئی ایسا جارحہ، کوئی ایسا عضو موجود نہیں ہے، الا مگر یہ کہ قد وقلت من الایمان، کہ اس کے ذمے ایمان جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، کہ اس نے اس عضو سے ایمان کو لانا ہے، اور وہ ایمان جو اس عضو سے متعلق ہے بغیر ما وقلت بہی اختہا، یعنی وہ ایمان جو اس ہاتھ سے متعلق ہے وہ آنکھوں سے متعلق نہیں ہے، وہ ایمان جو آنکھوں سے متعلق ہے وہ زبان سے متعلق نہیں ہے، وہ ایمان جو زبان سے متعلق ہے وہ کانوں سے متعلق نہیں ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں فَلَيْسَ مِن جَوَارِحِهِ، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح میں سے کوئی ایسا عضو نہیں ہے کہ الا وقد وقلت من الایمان، کہ اس کے ذمے ایمان جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اس پر ایمان کو فرض کر دیا گیا ہے، بغیر ما وقلت بہی اختہا، اور وہ ایمان جو ایک اس عضو کے حصے لگایا گیا ہے وہ ایمان وہ نہیں کہ جو اس کے دوسرے بہن یا بھائی کے ذمے لگا دیا گیا ہے۔ پس انسان یہاں اس حدیث سے اس نقطے کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ اعضاء و جوارح کے اپنے اپنے جو ہیں وہ فرائض ہیں، اور ایمان ان کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بس ایسا امکان پذیر ہے کہ میرا یہ ہاتھ مؤمن ہو اور میری یہ زبان مؤمن نہ ہو، میری یہ زبان مؤمن ہو تو میرا یہ آنکھ مؤمن نہ ہو، میری آنکھ مؤمن ہے تو ممکن ہے میرا کان مؤمن نہ ہو، ایسا ممکن ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نورانی حدیث کے اس کلمہ مبارک سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر عضو سے متعلق ایمان کا ایک حصہ موجود ہے جو اس عضو کے اوپر خداوند متعال نے فرض کر رکھا ہے۔ اگر وہ اس ایمان کو نہیں لائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عضو مؤمن نہیں ہے، پس یہ زبان ایمان سے خارج ہو سکتی ہے، یعنی اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ زبان مؤمن نہیں ہے، فلاں انسان کی زبان مؤمن نہیں ہے، فلاں انسان کی آنکھ مؤمن نہیں ہے، فلاں انسان کے کان مؤمن نہیں ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو پھر یہاں تقسیم بندی کی جا سکتی ہے کہ بعض اعضاء مؤمن ہیں، بعض اعضاء مؤمن نہیں ہیں۔ لہٰذا یہاں ہماری ذمہ داری نہایت واضح ہو جاتی ہے
کہ ہم نے اپنے ان تمام اعضاء و جوارح کو ایمان میں داخل کرنا ہے اور انہیں مؤمن کرنا ہے۔ لہٰذا آج سے ہم اپنی ذمہ داری کو مد نظر رکھیں اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ایمان کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ میرے جسم میں کون سا عضو ایمان رکھتا ہے اور کون سا عضو ایمان نہیں رکھتا۔ یہ نہایت ہی ایک حساس امتحان ہے۔ ہمیں بھی آج چاہیے کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کا امتحان کریں۔ آپ بھی اسی طرح سے اپنے اعضاء و جوارح کا امتحان کریں اور چیک کریں کہ ہمارے اعضاء و جوارح میں سے کون کون سا عضو مؤمن ہے اور کون سا غیر مؤمن ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو عضو ہمارا مؤمن نہیں ہے اسے کھینچ کے ہم نے دائرۂ ایمان میں لے کر آنا ہے، اور اگر ہم اسے دائرۂ ایمان میں نہیں لے کر آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ایک عضو کے مؤمن نہ ہونے سے ہمارا تمام وجود جو ہے وہ غیر مؤمن بن جائے گا، کیوں؟ چونکہ وہ ایک عضو جو غیر مؤمن ہے وہ ہمارے تمام وجود پر غالب آ سکتا ہے، اور اگر وہ غالب آ گیا تو ہمارے تمام وجود کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا بس اوقات آپ دیکھیں کہ انسان نمازی ہے، پرہیزگار ہے، باتقویٰ ہے، لیکن اس کی آنکھ مؤمن نہیں ہے، وہ نامحرم خواتین کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اب یہی نامحرم خواتین کو مشاہدہ کرنا باعث بنے گا کہ اس آنکھ کے اندر جو ایمان نہیں ہے وہ اس کے تمام وجود کو دائرۂ ایمان سے خارج کر دے اور اس انسان کی نمازیں جو ہیں وہ اس کے منہ پر دے مار دی جائیں۔ لہٰذا ہمیں خداوند متعال کے حضور پناہ کا تقاضا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے ان اعضاء و جوارح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور خداوند متعال سے اس دعا کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ دائرۂ ایمان میں داخل ہوں۔ لہٰذا آج کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء و جوارح کا باقاعدہ ایک کیلکولیشن کریں، محاسبہ کریں، ان کو چیک کریں کہ کس حد تک کون سے عضو میں ایمان موجود ہے اور کس حد تک کمزوری پائی جاتی ہے، اور یہ چیک کرنے کے لیے ہمیں گناہوں کی ایک فہرست کی ضرورت ہے جو اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہٰذا آئندہ گفتگو میں ہم اس فہرست کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت وسنا سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت وسنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔